معاف ہو جاتی ہے. علماء سے سارے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں, نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے. تو کیا ہو گیا, پڑھ لی ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو توبہ توبہ استغفر اللہ, معاف ہو جاتی ہے نا. اس سے داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے, نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے, اور اللہ بھلا کرے. بینک میں آپ سودی جاب ہے, حرام آمدن ہے, 5 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں, تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامک بینک میں 5 لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے. نہیں تو اگر 4,99,999 مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے. بھائی 5 لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں اور حلال میں مل رہے ہیں 4,99,999, تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں تو گزارا مشکل ہے. تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں 5 لاکھ مجبوری میں ہم سود کما رہے ہیں, لیکن کس میں مجبوری, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اب میں نے یہ نوالا نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے نا, کہ اگر نہیں کھایا تو کیا ہو جائے گا, میرا جنازہ اٹھے گا. تو پھر بھی اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ بریانی. بھائی خنزیر کھانے کی اجازت ہے نا جب موت کا خطرہ ہو, کہیں صحرا میں ہیں مر رہے ہیں تو اب مجبوراً جو آ جائے کھا لو, بھائی مر جائے گا ورنہ. تو اللہ کہتے ہیں اتنا کھائے کہ غیر متجانف لإثم, گناہ کی نیت نہ ہو, اور لا باغن ولا عادن, حدود سے تجاوز نہ ہو, بس جان بچانے کی حد تک کھایا جائے. آج یورپ میں کتنے لوگ ہیں یار جا کے کھا رہے ہیں, وہاں کے میک ڈونلڈ میں پرواہ ہی نہیں کرتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. کہہ رہے ہیں یار مجبوری. ایک صاحب یورپ سے ہو کر آئے, میں نے کہا آپ کیسے حلال کھاتے؟ کہہ رہے ہیں یار اب مجبوری تھی یار, اب مجبوری میں تو اللہ غفور رحیم ہے. تو میں نے کہا چکن آپ کیسے کھاتے؟ مردہ, وہاں تو مردہ چکن ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں یار اب مجھے نہیں ملی کوئی قریب میں اسلامی ذبیحہ, تو میں نے کہا مجبوری ہے. یہ کہاں سے مجبوری ہو گئی بھائی, اس کو مجبوری تھوڑی کہتے ہیں. پھر جب زیادہ سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا لیا ہے. یعنی اللہ کا دین ایسا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھرو یار, اللہ کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں ہے بندوں پر, اس کو کوئی پابندی لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ کھا لو, اگر ذبیحہ اسلامی مل جائے تو وہ کھا لینا, ورنہ یہی کھا لو, مجبوری ہے. مرغی کھانا کون سی مجبوری ہو گئی؟ ہندو بغیر گوشت کے 100 سال زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ویجیٹیرین ہوتے ہیں بہت سے ہندو, تو گوشت کھانا ہی مجبوری نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار چونکہ ذبیحہ, یاد رکھو آج کل مارکیٹ میں آپ کو حلال کرنے والے فتوے بہت مل جائیں گے. لبرلزم صرف یونیورسٹیوں میں نہیں پھیل رہا, مولوی بھی لبرل قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے ایسے مولوی ہیں میوزک حلال, اور ایسے ایسے ہر قسم کا میوزک حلال. ایسے ایسے مولوی ہیں کہ انہوں نے سودی بینکوں میں جاب کو حلال کر دیا ہے, مشینی ذبیحے کو حلال کر دیا کہ بس بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. مشین ذبح کر رہی ہے اور اللہ اکبر بھی کون ریکارڈنگ چل رہی ہے اللہ اکبر کی, قطعاً حلال نہیں ہے یہ کھانا. کیا کریں یار, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یورپ جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ مشین بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہے اور مشین سے مرغیاں کیا ہو رہی ہیں ذبح, تو حلال نہیں ہے یہ, حرام ہے. کہتے ہیں یار وہ فلاں مفتی کا, مفتی تو آج کل ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی مل جائیں گے آپ کو. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو نام انسان لیتا ہے, مشین نہیں لیتی, وہ ریکارڈنگ ہے, اس کا نام لینا معتبر نہیں ہے. ہر جانور پہ بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا تو حلال ہوگا, اس کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہے. اور پاکستان کو آپ داد دو, جو خاندانی حلال آپ کو پاکستان میں ملتا ہے نا, پوری دنیا میں اتنی وافر مقدار میں کہیں نہیں ملتا. یہاں تو ایک ایک جانور پہ کھڑے ہو کر الحمدللہ نام لیا جا رہا ہے. خیر ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو آپ کو جہاں لبرل لوگ ملیں گے نا یونیورسٹیوں میں, وہاں مولانا بھی کیا ہوتے جا رہے ہیں, لبرل. ایک مولانا سے میری بحث ہوئی, بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے, انگلش بھی بہت اچھی ہو گئی ان کی, تو اب وہ تھوڑے سے عجیب سے بن گئے. ابے بھائی انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بات آپ انگلش میں بیان کر دیں. قرآن حدیث تو وہی ہے, جیسے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں, اردو صحابہ کے دور میں تھوڑی تھی, تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے تو انگلش میں بیان کر دیں. لیکن جہاں انگلش آئے گی اسٹائل بھی گوروں والا آنا شروع. عجیب
چونکہ انگلش آ گئی ان کو تو اب وہ اسٹائل، وہ مجھ سے بحث کرنے کے مفتی صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے، ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے انہوں نے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کر کے. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں، جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نہ مانو اس کو، آپ چھوڑ دو اسلام کو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ بھوکے ہو، حمل ٹھہر گیا، تیسرا بچہ آ رہا ہے، 2 کو کھلانے کے، تعلیم نہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا، میرا میٹر شارٹ ہو گیا، پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا، ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی. کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا، کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، روٹی کے، آپ کے لیے کھانا مشکل، تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا، اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا، میں کیوں بھوکا ہوں، آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں، بے روزگاری، دھکے کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، مسائل ہیں، اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو گئی. میرے پاس فون آتے ہیں بھائی اب 2 بچے ہیں، اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے، کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی اس بیس پہ آپ نہیں ہے، آپ بھوکے ہو، حمل ٹھہر گیا، تیسرا بچہ آ رہا ہے، 2 کو کھلانے کے، تعلیم نہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا، میرا میٹر شارٹ ہو گیا، پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا، ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی. کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا، کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، روٹی کے، آپ کے لیے کھانا مشکل، تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا، اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا، میں کیوں بھوکا ہوں، آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں، بے روزگاری، دھکے کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، مسائل ہیں، اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو گئی. میرے پاس فون آتے ہیں بھائی اب 2 بچے ہیں، اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے، کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی اس بیس پہ آپ